پیسہ منصف نہیں، جذباتی نہیں اور آپ کی مجبوریوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنے اچھے انسان ہیں یا آپ کو اس کی کتنی ضرورت ہے۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ پیسہ طاقت، اعتماد، معلومات، ملکیت، تعلقات اور لیورج کی طرف جاتا ہے۔ غریب آدمی پیسے کو ضرورت کے زاویے سے دیکھتا ہے، متوسط طبقہ تنخواہ کے زاویے سے، اور امیر اسے ایک ایسے سپاہی کے طور پر دیکھتا ہے جو مزید سپاہی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ وہ قوانین نہیں جو نصاب میں پڑھائے جاتے ہیں، یہ وہ اصول ہیں جن کے مطابق اصل مالی دنیا چلتی ہے۔ انہیں پسند کرنا ضروری نہیں، سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ پیسے کا کھیل آپ کے انکار سے رکنے والا نہیں۔ نمبر 1، پیسہ ضرورت نہیں، اعتماد خریدتا ہے۔ آپ کو پیسے کی شدید ضرورت ہے، بازار کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا کرایہ باقی ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، یا گھر میں بیماری ہے، یہ آپ کے مسائل ہیں، گاہک اور سرمایہ کار کے نہیں۔ پیسہ اس شخص کے پاس جاتا ہے جو مجبور نہیں، قابل دکھائی دیتا ہے، جو مانگتا نہیں، نتیجہ دینے کا یقین پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پریشان آدمی کو قرض مشکل سے اور امیر کو آسانی سے ملتا ہے۔ ضرورت آپ کی مذاق کراتی طاقت چھین لیتی ہے۔ سامنے والے کو محسوس ہو جائے کہ آپ اس سودے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو وہ قیمت بھی اپنی لگائے گا اور شرط بھی۔ اپنی ضرورت دکھانا بند کریں، اپنی افادیت ثابت کریں۔ کام کا نمونہ، گزشتہ نتیجہ، واضح منصوبہ اور متبادل راستہ ساتھ رکھیں۔ مالی دنیا میں اعتماد کا مطلب زور سے بولنا نہیں، یہ بتانا ہے کہ آپ کے پاس قابلیت بھی ہے اور نہیں کہنے کی طاقت بھی۔ پیسہ کمزور درخواست کے پاس نہیں رکتا، مضبوط پیشکش کی طرف جاتا ہے۔ نمبر 2، پہلا 1,00,000 روپیہ خون مانگتا ہے۔ پہلا بڑا سرمایہ سب سے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس پیسہ کمانے کے لیے پیسہ موجود نہیں ہوتا۔ آپ صرف اپنا وقت، مہارت اور نظم استعمال کر سکتے ہیں۔ 10% منافع 1,000 روپے کو نہیں بدلتا، مگر 1,00,000 روپے پر یہی شرح 10,000 پیدا کرتی ہے۔ پھر یہ 10,000 بھی اگلے سال آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پیسہ افزائش شروع کرتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ وہاں پہنچنے سے پہلے اپنی اضافی آمدنی گاڑی، فون، تقریبات اور دکھاوے میں دفن کر دیتے ہیں۔ وہ امیر بننے سے پہلے امیر نظر آنا چاہتے ہیں اور اسی کوشش میں کبھی امیر نہیں بن پاتے۔ ابتدائی برسوں میں آپ کو آمدنی بڑھانی، اخراجات دبانے اور منافع دوبارہ لگانے کی سختی برداشت کرنا ہوگی۔ پہلے سرمایہ کو آسائش سمجھ کر خرچ نہ کریں، اسے مشین سمجھ کر محفوظ کریں۔ پہلا بڑا سرمایہ آپ بناتے ہیں، اس کے بعد سرمایہ آپ کے لیے اگلا سرمایہ بناتا ہے، مگر اس دروازے تک پہنچنے کی قیمت ضبط ہے۔ نمبر 3، زیادہ تر دولت صفر سے پیدا نہیں ہوتی۔ ہر امیر شخص گراج، فٹ پاتھ یا خالی جیب سے شروع نہیں ہوا۔ بہت سے لوگوں کو جائیداد، کاروبار، سرمایہ، اعلیٰ تعلیم، خاندانی نام، طاقتور تعلقات یا ناکامی برداشت کرنے کی سہولت ورثے میں ملی۔ وہ آپ کو اپنی محنت کی کہانی سنائیں گے، مگر ابتدائی چیک، مفت گھر، خاندانی دفتر اور باپ کے رابطوں کا ذکر مختصر رکھیں گے، کیونکہ میں نے سب کچھ خود بنایا زیادہ قابل فروخت کہانی ہے۔ اس حقیقت سے جلنے کا کوئی فائدہ نہیں، مگر اسے نظر انداز کرنا بھی حماقت ہے۔ آپ اس شخص کے ساتھ برابر کی دوڑ میں نہیں جو ابتدا ہی آپ سے کئی منزل اوپر سے کر رہا ہے۔ اپنی حکمت عملی اسی حساب سے بنائیں۔ اگر پیسہ ورثے میں نہیں ملا تو ایسی مہارت، ساکھ، کاروبار اور ساسے بنائیں جو آپ کے بعد بھی زندہ رہیں۔ آپ کو شاید پہلی نسل کی پوری قیمت چکانی پڑے، مگر اگلی نسل کو صفر سے شروع کرانا کوئی عظمت نہیں۔ غربت کو خاندانی روایت بنانے کی بجائے دولت کی منتقلی شروع کریں۔ نمبر 4، قرض یا تو مالک بنتا ہے یا ملازم۔ قرض لینے کے بعد کوئی نہ کوئی آپ کے لیے کام کرے گا، یا قرض آپ کے لیے یا آپ قرض کے لیے۔ قسطوں پر خریدی گئی گاڑی، مہنگی شادی اور غیر ضروری آسائش آمدنی پیدا نہیں کرتی، وہ ہر مہینے آپ کی محنت کا حصہ کھاتی ہے۔ آپ بیمار ہوں، تھکے ہوں یا نوکری سے نفرت کرتے ہوں،
قسط کو فرق نہیں پڑتا، یہی غلامی ہے۔ اس کے برعکس اگر قرض ایسی مشین، سٹاک، جائیداد یا ثابت شدہ کاروبار میں لگے جو اپنی قسط سے زیادہ نقدی پیدا کرے تو قرض ملازم بن جاتا ہے۔ لیکن صرف یہ کہنا کہ قیمت بڑھ جائے گی کاروباری منصوبہ نہیں، جوا ہے۔ قرض لینے سے پہلے آمدنی کی بدترین صورت قسط کی حفاظت اور باہر نکلنے کا راستہ طے کریں۔ اگر قرض کی ادائیگی صرف آپ کی تنخواہ سے ہوگی تو آپ نے اثاثہ نہیں، ذمہ داری خریدی ہے۔ امیر قرض سے آمدنی خریدتا ہے، غریب قرض سے اپنی حیثیت۔ دونوں بینک جاتے ہیں مگر ایک پیسہ گھر لاتا ہے اور دوسرا آزادی گروی رکھ آتا ہے۔ نمبر 5، حیثیت کی چیزیں غریبوں کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اصل امیر کو ہر اجنبی کے سامنے اپنی دولت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو شخص اندر سے مالی طور پر کمزور ہو وہ باہر سے امیر دکھائی دینے کے لیے سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ مہنگا فون، بڑی گاڑی، برانڈڈ لباس اور قرض کی تقریب، یہ چیزیں اکثر دولت کا ثبوت نہیں بلکہ قبولیت کی فیس ہوتی ہیں۔ آپ چند لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں جو آپ کو حقیقت میں آزاد بنا سکتا تھا، پھر قسط ادا کرنے کے لیے اسی نوکری، کاروبار یا باس کے غلام رہتے ہیں جس سے نکلنا چاہتے تھے۔ خریداری سے پہلے ایک بے رحم سوال پوچھیں، اگر کوئی یہ چیز نہ دیکھے تو کیا میں پھر بھی اسے خریدوں گا؟ اگر جواب نہیں ہے تو آپ مصنوعات نہیں، لوگوں کی منظوری خرید رہے ہیں۔ پہلے اثاثے خریدیں، پھر ان کی آمدنی سے آسائش۔ غریب شخص دولت کی علامت خریدتا ہے، امیر دولت پیدا کرنے والی چیز۔ ایک دوسروں کو امیر دکھائی دیتا ہے، دوسرا خاموشی سے ایسا بن جاتا ہے۔ نمبر 6، درست معلومات اندھی محنت کو دفن کر دیتی ہے۔ محنت کا کوئی تغمہ نہیں ملتا اگر آپ غلط جگہ، غلط وقت اور غلط مسئلے پر محنت کر رہے ہوں۔ ایک شخص برسوں دکان چلاتا رہتا ہے، دوسرا جان لیتا ہے کہ اگلا بڑا بازار کہاں بن رہا ہے اور چند مہینوں میں اسے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ جو شخص گاہک کی اصل ضرورت، قانون کی آئندہ تبدیلی، سمت اور فیصلہ کرنے والے لوگوں کو جانتا ہے، وہ محنت کا زیادہ درست استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معلومات کے قریب بیٹھا شخص اکثر محنت کرنے والے سے زیادہ کماتا ہے۔ غیر قانونی خفیہ معلومات استعمال کرنا ذہانت نہیں، جرم ہے، مگر قانونی طور پر بازار کے اندر رہنا، ماہرین سے تعلق رکھنا، رپورٹس پڑھنا اور ابتدائی اشارے سمجھنا مکمل طور پر جائز برتری ہے۔ اگر آپ صرف کام کرتے ہیں مگر معلومات جمع نہیں کرتے تو آپ کسی اور کے نقشے پر مزدوری کر رہے ہیں۔ ہر ہفتے اپنی صنعت کے لوگوں، گاہکوں اور عادات سے سیکھیں۔ مالی کھیل میں پسینہ سستا ہے، درست وقت پر درست علم مہنگا ہے۔ نمبر 7، ٹیکس جذبات نہیں، ساخت دیکھتا ہے۔ ریاست کو اس سے غرض نہیں کہ آپ نے پیسہ کتنی مشکل سے کمایا، وہ دیکھتی ہے کہ آپ کی آمدنی کس قانونی خانے میں آتی ہے۔ تنخواہ دار شخص کی رقم اکثر اس کے ہاتھ میں آنے سے پہلے کٹ جاتی ہے، جبکہ کاروباری مالک یا سرمایہ کار جائز اخراجات، قانونی کٹوتیوں، ریٹائرمنٹ منصوبوں اور کاروباری ساخت کے ذریعے اپنی قابل ٹیکس آمدنی منظم کر سکتا ہے۔ غریب اسے امیروں کی چال کہتا ہے، امیر اسے قانون پڑھنے کا فائدہ سمجھتا ہے۔ اصل بے رحمی یہ ہے کہ لا علمی آپ کو کوئی رعایت نہیں دیتی۔ اگر آپ نے منصوبہ نہیں بنایا تو نظام آپ کے لیے سب سے مہنگا راستہ منتخب کر دے گا۔ ذاتی اور کاروباری رقم الگ رکھیں، ہر خرچ کا ریکارڈ بنائیں اور سال ختم ہونے سے پہلے مستند ٹیکس ماہر سے حکمت عملی طے کریں۔ ٹیکس چوری دولت نہیں، مستقبل کی قانونی تباہی ہے، لیکن جائز منصوبہ بندی نہ کرنا بھی مالی حماقت ہے۔ قانون ان لوگوں کو زیادہ مہنگا پڑتا ہے جو اسے سمجھے بغیر صرف شکایت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 8، نقدی کے سامنے وعدے خاموش ہو جاتے ہیں۔ رقم آنے والی ہے، گاہک ادائیگی کر دے گا اور جائیداد بہت قیمتی ہے۔ یہ سب اس دن بے معنی ہو جاتے ہیں جب تنخواہ، کرایہ یا قسط آج دینی ہو۔ مالی دنیا میں وعدہ رقم نہیں ہوتا۔ آپ کاغذ پر کروڑ پتی اور حقیقت میں دیوالیہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اثاثہ موجود ہے مگر نقدی نہیں۔ بحران میں قیمت اس شخص کی نہیں چلتی جس کے پاس سب سے زیادہ چیزیں ہوں، اس کی چلتی ہے جس کے پاس فوری رقم ہو۔ نقدی وقت خریدتی ہے، برے سودے سے انکار کی طاقت دیتی ہے اور دوسروں کی مجبوری میں موقع خریدتی ہے۔
ذاتی اور کاروباری زندگی کے ضروری اخراجات کے لیے الگ ذخیرہ رکھیں۔ وصول نہ ہونے والی انوائس، پڑا ہوا سٹاک اور ممکنہ منافع کو بینک بیلنس نہ سمجھے۔ زیادہ نقدی ہمیشہ عقل مندی نہیں، کیونکہ مہنگائی سے کھاتی ہے، مگر صفر نقدی مالی خودکشی ہے۔ منافع آپ کو امیر دکھاتا ہے، نقدی آپ کو زندہ رکھتی ہے۔ بازار لاشوں کی قدر بعد میں لگاتا ہے، پہلے زندہ رہنے والے سودے خریدتے ہیں۔ نمبر 9، لیورج کے بغیر محنت عمر کھا جاتی ہے۔ اگر آپ ہر روپیہ اپنے 1 گھنٹے کے بدلے کماتے ہیں تو آپ کی آمدنی کی چھت آپ کے جسم نے مقرر کر دی ہے۔ آپ زیادہ جاگ سکتے ہیں، زیادہ دوڑ سکتے ہیں، مگر خود کو 200 گھنٹے روزانہ نہیں دے سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ سخت محنت کرنے والے لاکھوں افراد مالی طور پر وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ ان کے پاس محنت ہے، ضرب نہیں۔ لیورج آپ کی ایک کوشش کو کئی نتائج میں بدلتا ہے۔ ملازمین، سرمایہ، ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر، میڈیا، کتاب، کورس، برانڈ یا ایسا نظام جو آپ کے بغیر بھی کام کرے۔ اگر آپ ایک ہی کام روز دوبارہ کر رہے ہیں تو یا اسے کسی کو سکھائیں یا خود کار کریں، یا ایسی شکل دیں جو بار بار فروخت ہو۔ پہلے قابل فروخت قدر پیدا کریں، پھر اسے پھیلائیں۔ خالی لیورج کچرے کو بھی بڑے پیمانے پر پھیلا دیتا ہے، مگر لیورج کے بغیر بہترین مہارت بھی آپ کی دستیابی میں قید رہتی ہے۔ صرف محنت کرنے والا تھکتا ہے، نظام بنانے والا اپنی محنت کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 10، پیسہ بزدلی کو معاف نہیں کرتا۔ بازار آپ کے مکمل پر اعتماد ہونے کا انتظار نہیں کرے گا۔ موقع اس وقت آتا ہے جب معلومات نامکمل، ماحول غیر یقینی اور باقی لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ جو شخص ہر خطرہ ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے وہ عموماً اس وقت داخل ہوتا ہے جب منافع کا بڑا حصہ پہلے لوگ لے چکے ہوتے ہیں۔ نقدی کو ہمیشہ محفوظ رکھنے والا شخص بظاہر نقصان سے بچتا ہے، مگر مہنگائی خاموشی سے اس کی قوت خرید کاٹتی رہتی ہے۔ تاہم بے وقوفی کو بہادری کا نام نہ دے۔ ساری جمع پونجی ایک خیال، شیئر یا دوست کے منصوبے میں ڈالنا جرت نہیں، اپنی تباہی کو تیز کرنا ہے۔ بے رحم اصول یہ ہے کہ اتنا خطرہ لیں کہ درست ہونے پر زندگی بدلے، مگر اتنا نہیں کہ غلط ہونے پر کھیل ہی ختم ہو جائے۔ نقصان کی حد پہلے مقرر کریں، پھر فیصلہ کریں۔ دولت غیر یقینی برداشت کرنے والوں کو انعام دیتی ہے، بزدل موقع کھوتا ہے، جواری سرمایہ کھوتا ہے، اور سمجھدار جری انسان محدود نقصان کے بدلے غیر محدود امکان خریدتا ہے۔ نمبر 11، سودے اعداد نہیں تعلقات کھولتے ہیں۔ دنیا کے بہترین سودے ہمیشہ اشتہار میں نہیں آتے، وہ فون کال، تعارف، بند کمرے اور اعتماد کے حلقے میں منتقل ہوتے ہیں۔ اسپریڈ شیٹ ثابت کر سکتی ہے کہ آپ کی پیشکش بہترین ہے، مگر اگر فیصلہ کرنے والے آپ کو جانتا ہی نہیں تو فائل دیکھنے سے پہلے مسترد ہو سکتی ہے۔ انسان خطرہ کم کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے جن کی ساکھ کی کسی معتبر شخص نے پہلے ضمانت دی ہو۔ اس حقیقت کو اقربا پروری کہہ کر نظر انداز کرنے سے دروازے نہیں کھلیں گے۔ اپنی قابلیت کے ساتھ تعلقاتی سرمایہ بھی بنائیں۔ ضرورت پڑنے پر اچانک رابطہ نہ کریں، پہلے قدر دیں، وعدے پورے کریں اور لوگوں کے کام آئیں۔ ہر تعلق کو فوری فائدے کے لیے استعمال کریں گے تو لوگ آپ کو پہچان لیں گے۔ یاد رکھیں، تعلق نااہل شخص کو دروازے تک لا سکتا ہے، اندر زیادہ دیر نہیں رکھ سکتا۔ قابلیت کے بغیر رابطہ کھوکھلا ہے، مگر رابطے کے بغیر قابلیت اکثر گمنام رہتی ہے۔ پیسے کی دنیا میں اعداد سودا ثابت کرتے ہیں، اعتماد سودا شروع کرواتا ہے۔ نمبر 12، پیسہ پہلے سے مضبوط دکھائی دینے والوں کے پاس جاتا ہے۔ بینک اس شخص کو قرض دینا چاہتا ہے جسے قرض کی فوری ضرورت نہ ہو۔ سرمایہ کار اس کاروبار میں پیسہ لگانا چاہتا ہے جس کے پاس پہلے سے گاہک ہو۔ گاہک اس ماہر کو منتخب کرتا ہے جسے دوسرے لوگ پہلے ہی خرید رہے ہوں۔ یہ مالی دنیا کا سب سے تلخ مذاق ہے۔ پیسہ وہاں آسانی سے جاتا ہے جہاں پیسہ پہلے سے موجود دکھائی دیتا ہے۔ وجہ انصاف نہیں، خطرہ ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی رقم کسی بے ترتیب، مجبور اور غیر ثابت شدہ ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا۔ اس لیے امیر ہونے کی جھوٹی اداکاری نہ کریں، مالی مضبوطی کے حقیقی اشارے بنائیں۔ صاف حساب، وقت پر ادائیگی، ہنگامی نقدی، قابل پیمائش نتائج، مضبوط پیشکش اور مطمئن گاہک، یہ سب ثبوت ہیں کہ آپ پیسہ سنبھال سکتے ہیں۔ مہنگی گاڑی قرض چھپا سکتی ہے، مگر بینک سٹیٹمنٹ حقیقت ظاہر کر دیتی ہے۔
مالی دنیا آپ کی خواہش پر اعتماد نہیں کرتی، وہ ریکارڈ دیکھتی ہے۔ پہلے نظم سے یہ ثابت کریں کہ آپ چھوٹی رقم سنبھال سکتے ہیں، پھر بڑی رقم خود آپ کا دروازہ تلاش کرے گی۔ محرک کے ساتھ رشتہ بنائے رکھیں، کیونکہ آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔